الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة یہ کائنات اللہ عز و جل نے پیدا کی ہے. ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ عز و جل ہے. انسانوں کے سکون کے لیے اللہ تعالی نے بیویوں کو پیدا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری پوری دنیا لطف اندوزی کی چیز ہے اور اس میں سب سے بہترین چیز نیک بیوی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری دنیا کی ان چیزوں میں سے مجھے خوشبو پسند ہے، نیک بیوی پسند ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے. یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی. اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نیک بیوی کے بارے میں فرماتے ہیں یہ دنیا کی بہترین چیز ہے. لیکن عجیب حالات دیکھنے کو ملتے ہیں. میاں بیوی کا یہ تعلق جو آپس میں پیار و محبت کا تعلق ہے، جس سے گھر کا سکون وابستہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر اکثریت یہ گھر جو جہنم بن چکے ہیں، میاں اور بیوی کا افتراق، ان کا اختلاف، ان کا انتشار، یہ معمولی سی بات ہے. بات بات پہ طلاق دینا، بات بات پہ لڑائی ہونا، جھگڑے ہونا. حالانکہ عورت کے اندر مالک عز و جل نے وہ خصوصیت، وہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ اپنے خاوند کو اپنی طرف راغب کر سکتی ہے، مائل کر سکتی ہے. لیکن وہ طریقے جو حلال طریقے ہیں جن سے بیویاں اپنے خاوندوں کو اپنا ہم نوا بنا سکتی ہیں، اپنی محبت کے اندر ان کو قید کر سکتی ہیں، وہ طریقے معاشرے کے اندر نظر نہیں آتے. بلکہ جہاں میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے وہاں آپ کو جادو، ٹونا، تعویذ، دھاگے، پیروں کے درباروں کے چکر، یہ سارے حرام کام کرتی ہوئی عورتیں آپ کو نظر آئیں گی. اشتہارات چھپتے ہیں، سخت سے سخت خاوند آپ کے قدموں میں، نجومی بابا، عامل بابا، بنگالی بابا، ملتانی بابا، فلاں بابا، فلاں بابا، ایک تعویذ دوں گا اور ٹیڑھا سا ٹیڑھا خاوند بھی سیدھا ہو جائے گا. یہ حرام جادو عورتیں کرتی ہوئی عام نظر آئیں گی. حالانکہ حلال جادو ان عورتوں کے پاس اتنا ہے کہ اگر یہ اس کو اختیار کریں تو ان کا خاوند ایک لمحے کے لیے بھی کسی غیر کی طرف جھانک بھی نہیں سکتا. وہ حلال جادو استعمال نہیں کرتی، شریعت کا وہ علم حاصل نہیں کرتی. مائیں اپنی بچیوں کی تربیت اس جگر پہ نہیں کرتی جس پہ چلتی ہوئی بیوی اپنے خاوند کو اپنا پیار کرنے والا گرویدہ بنا لیتی ہے. حالانکہ اہل ایمان کی مائیں اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں سے رخصت کرتے ہوئے یہی نصیحتیں کیا کرتی تھی. آئیے ایک ماں کی نصیحت سنتے ہیں. امامہ بنت حارث حکمت اور عقل مندی میں عربوں کی عورتوں میں بڑی مشہور، اپنی بیٹی کی شادی حارث بن عمر کے ساتھ، یمن کے سردار کے ساتھ کرتی ہے. اور جب وہ بیٹی گھر سے روانہ ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو جب بیٹیاں روانہ ہوتی ہے گھر میں گانے چل رہے ہوتے ہیں، موویاں بن رہی ہوتی ہیں، ان کو نصیحت کرنے والا کوئی نہیں ملتا. الٹی پٹیاں پڑھانے والے تو ہزار ہوں گے، غلط باتیں ان بچیوں کو سمجھانے والے تو ہزار ہوں گے، لیکن صحیح نصیحت کرنے والے
وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. یہ ماں اپنی بیٹی سے کیا کہتی ہے کہ اگر عورت صرف مال و دولت، سونا اور زیورات، کپڑے اور کھانا پینا اسی چیز کا نام ہوتا تو اے یمن کے سردار کی بیٹی، تیرا باپ تجھے کھانا بھی اچھا دیتا ہے، کپڑے بھی اچھے دیتا ہے، پہناتا بھی اچھا ہے، کھلاتا بھی اچھا ہے. یہ صرف عورت کے معاملات یہاں تک نہیں ہوتے، بلکہ عورتیں مردوں کے لیے پیدا ہوئی ہیں اور مرد عورتوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اب تم اس گھر میں جا رہی ہو، اس گھر کو چھوڑ کر جہاں تمہارا بچپن گزرا، جہاں تمہارے بہن بھائیوں کے ساتھ زندگی کے ایام گزرے، اس کو چھوڑ کر تم ایسے گھر میں جا رہی ہو جو گھر نیا ہے، وہاں کے رہنے والے نئے ہیں. وہاں جا کر تم نے کرنا کیا ہے؟ میری نصیحتوں پہ غور کرنا اور ان نصیحتوں پر عمل کرنا. تمہاری وہ ازدواجی زندگی خوشیوں کے خوشبوؤں میں بکھری ہوئی نظر آئے گی. تم مزے کی زندگی گزارو گی اگر تم نے ان نصیحتوں پر عمل کیا. وہ نصیحتیں کیا ہیں؟ اپنے دلہا کا خیال کرنا، اپنے خاوند کا خیال کرنا، اس کی باتوں کا خیال کرنا، اس کا کہنا ماننا، اس کی ہاں میں ہاں ملانا، اس کی تابعدار بن جانا، تم اس کی خادمہ بن جانا. جب تم اس کی خادمہ بنو گی تو وہ تمہارا خادم بن جائے گا. یہ حلال جادو ہے، یہ بیوی کو دیے ہوئے وہ اختیارات ہیں. اگر بیوی اپنے خاوند کی ہاں میں ہاں ملائے، اس کی تابعداری کرے، اس کی آگے زبان درازی نہ کرے، جو وہ کہے اس کو مان لے، جب اس طرح عورت خاوند کے لیے بچھ جاتی ہے تو خاوند بھی اپنی اس بیوی کے لیے خادم اور غلام بن جاتا ہے. جو مل جائے اس پہ راضی رہنا، فضول خرچی نہ کرنا، شوہر کے سامنے نہا دھو کر صاف ستھری ہو کر بن سور کے اس کے سامنے آنا، اچھی خوشبو لگانا. خاوند جب تمہارے پاس آئے، تمہارے چہرے سے مسکراہٹیں بکھرتی ہوئی نظر آئیں، تمہارے جسم سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہو، جب خاوند تمہارے پاس آئے تو اس حال میں تم اس کا استقبال کرو. تمہارا لباس اچھا ہو، تمہارا چہرہ اچھا ہو، تمہارے بال اچھے ہو، تمہارے جسم سے خوشبو اٹھ رہی ہو. جب تمہاری یہ کیفیت ہوگی، وہ خاوند تمہیں چھوڑ کر کبھی غیر کی طرف نہیں دیکھے گا. شوہر کو وقت پہ کھانا دینا، اچھا کھانا، وقت پہ کھانا، یہ اس کے جذبات کو ٹھنڈا رکھے گا. اور اگر اس کی نیند پوری نہ ہو، اس کو وقت پہ کھانا نہ ملے، تو پھر بیٹی یاد رکھنا یہیں سے اختلافات کا آغاز ہوتا ہے، چڑچڑا پن انسان کے اندر آتا ہے اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. شوہر کی نیند کے وقت اس کے آرام کا خیال کرنا، بچے شور شرابہ کریں تو ان کو کنٹرول کرنا تاکہ خاوند کی نیند پوری ہو جائے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور اس کی نیند پوری ہو تو پھر خاوند اپنی بیوی سے جھگڑا نہیں کیا کرتا. اس کے راز بنا کر رکھنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا. تم اپنے گھر کی ملکہ اور رانی تب بنو گی جب تم اس خاوند کی لونڈی بنو گی، اس کی خادمہ بنو گی. جب تم اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لو گی تو پھر تمہیں اپنے گھر کی یہ ملکہ بنا دے گا. ان مبارک نصیحتوں پر جب بیٹی نے عمل کیا تو اس کی زندگی بھی سنور گئی، اس کا گھر بھی جنت کا ٹکڑا بن گیا. ایک اور ماں اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے روانہ کرتے ہوئے نصیحتیں کرتی ہے. تم ایسے گھر میں جا رہی ہو جو گھر تمہارے لیے اجنبی ہے، تم وہاں جا کر ایسے رہو کہ خاوند تمہارا سایہ بن جائے، تم اس کی لونڈی اور خادمہ بن جانا، تم اس کی ہر ہاں میں ہاں ملانا، ہر بات کو تسلیم کرنا، اس کے سامنے زبان درازی نہ کرنا، اس کے سامنے غصے کا اظہار نہ کرنا، اس کی رائے سے اختلاف نہ کرنا، اس کی نگاہوں کے سامنے رہنا، اس کے سامنے اپنی زیب و زینت کا اظہار کرنا. جب اس طرح اپنے معاملات اپنے خاوند کے ساتھ کرو گی، وہ تمہارا بن جائے گا اور تم پھر اس کی بن جاؤ گی. یہ مسلمان مائیں اپنی بچیوں کو روانہ کرتے ہوئے، رخصت کرتے ہوئے یہ نصیحتیں کرتی ہیں. جب یہ نصیحتیں ہوں، خاوند کے گھر میں جا کر بیوی اس کی خدمت کرتی ہوئی نظر آئے، اس کے حقوق پورے کرتی ہوئی نظر آئے، پھر گھروں میں سکون ہوتا ہے، پھر گھروں میں اطمینان ہوتا ہے، پھر یہ گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتے ہیں. پھر باہر کا تھکا ہوا، ہارا ہوا، کام اور ڈیوٹی سے تھکا ہوا، چور ہوا خاوند دوڑتے ہوئے اپنے گھر میں جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے جب میں اپنے گھر میں قدم رکھوں گا میرا گھر تو جنت کا باغ بنا ہوا ہے، وہاں پر میرے انتظار کرنے والی، پیار کرنے والی بیوی ہے. یہ طریقے حلال جادو کے طریقے ہیں.
یہ طریقے خامد کو اپنے بنانے کے طریقے ہیں، جس سے ایمان بھی باقی رہتا ہے، جس سے اسلام بھی باقی رہتا ہے، خامد بھی انسان کا بن جاتا ہے۔ اور میاں بیوی کے اختلاف کے وقت پہ ان طریقوں کو چھوڑ کر جادوگروں کے پاس جانا، عاملوں کے پاس جانا، تعویذ فروشوں کے پاس جانا، ان سے اپنا ایمان بیچ کر تعویذ گنڈے خرید کے گھر میں لانا، نہ ایمان پلے میں رہتا ہے، نہ سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آئیے وہ دیکھیں وہ کون سے طریقے ہیں جس پہ عمل کرنے کے بعد ایک مسلمان بیٹی، ایک مسلمان بہن اپنے گھر کو جنت کا گہوارہ بنا سکتی ہے، جنت کا باغیچہ بنا سکتی ہے۔ جب خامد گھر میں آئے تو بیوی کو چاہیے کہ مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرے۔ یہ ملازمت کر کے، نوکری کر کے تھکا ہارا، کہیں رکشے میں بیٹھ کر، کہیں ٹیکسیوں میں دھکے کھا کر، کہیں بس سٹاپ پہ کھڑے ہو کے انتظار کر کے، کہیں لوگوں سے ڈیلنگ کرتے ہوئے اختلاف رائے ہونے پر اس کو غصہ آیا ہوا، سارے دن کا تھکا ہوا، سارے دن کی ٹینشنیں اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں لے کر جب گھر میں آتا ہے، بیوی مسکرا کر ہنستی ہوئی اس کا استقبال کرتی ہے، دروازے پر آتی ہے، اس کے ہاتھ کو چومتی ہے، اس کے ماتھے کو چومتی ہے، اس کے ہاتھ سے سامان لیتی ہے، اس کو دعائیں دیتی ہے، اس سے پوچھتی ہے سفر تو ٹھیک رہا، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوشیاں دے۔ اس کو لا کے گھر میں بٹھاتی ہے، اس کے پاؤں سے جوتے اتارتی ہے، ٹھنڈا پانی اس کے سامنے پیش کرتی ہے، اس کے لیے گرم گرم روٹی کھانے کا انتظام کرتی ہے۔ جب عورت اس طریقے سے اپنے خامن کی خدمت میں لگ جاتی ہے، پھر یہ خامن ڈیوٹی پر بیٹھے ہوئے بھی گھڑی دیکھتا ہے کہ کب جلدی وقت ہو اور میں اپنے گھر میں جاؤں، کب جلدی میرا ٹائم ختم ہو اور میں اپنے گھر میں جاؤں، سکون ٹھنڈی چھاؤں کے اندر جاؤں، عزت کے اندر جاؤں، احترام کے اندر جاؤں، اور اس دنیا کی ساری ٹینشنوں کو اپنی بیوی کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر دور کر دوں۔ یہ ہے اہل ایمان، یہ ہے مومنہ عورت، یہ ہے جنتی عورت جو اپنے خامن سے اس طرح کا سلوک کرتی ہے۔ اس کی سارے دن کی تھکاوٹ، سارے دن کی پریشانی، سارے دن کی اس کی لوگوں سے بحث، وہ ساری تھکاوٹوں کو بھول کر اپنے گھر میں آ کر سکھ کا سانس لیتا ہے، اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اپنے بچوں پہ نظر پڑتی ہے، وہ بہترین کپڑے پہنے ہوئے، صاف ستھرے، چھوٹے چھوٹے بیٹے، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں پیارے کپڑوں میں منہ ہاتھ دھلے ہوئے، خامن کے دل میں خوشی سے بھر جاتا ہے، لبریز ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے گھر کو دیکھتا ہے، گھر صاف ستھرا ہے، سیٹنگ بڑی اچھی ہے، بیڈ روم میں سونے کے لیے آتا ہے، بھلے چھوٹا سا گھر ہے، سادہ سا گھر ہے، سونے کے لیے زمین پہ ہی گدا ہے، لیکن اس کی بیڈ شیٹ بڑی صاف ہے، اس کے لیے خیز بڑا اچھا ہے، کمبل بڑا صاف ستھرا ہے، کمرے کے اندر صفائی ہے۔ جب اس طرح وہ اپنے گھر کو دیکھتا ہے، اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، تو یقین جانیے وہ کبھی بھی فضول وقت باہر ضائع نہیں کرتا، وہ اپنے گھر میں دوڑ کر آتا ہے۔ کھانا لانے کا وقت ہوتا ہے، بیوی اس کے لیے بہترین کھانا، بھلے وہ سادہ ہی ہو لیکن ترتیب سے برتن دھلے ہوئے، رومال روٹی کا دھلا ہوا بہترین طریقے میں لا کے اس کے سامنے رکھتی ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کے گھر میں اطمینان کا دور دورہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے الٹ ہو جائے، خامد اپنے گھر میں داخل ہو اور گھر میں داخل ہوتے ہی بجائے بیگم اس کا استقبال کرے، اس کے ہاتھ کا سامان لے، اس سے حالات پوچھے کہ سفر میں کوئی پریشانی، باہر کوئی دکھ تو نہیں ہوا، اللہ آپ کو اپنی حفاظت، یہ ساری باتیں کرنے کی بجائے گھر میں داخل ہوتے ہی وہ اسے لڑائی شروع کر دے۔ کتنے دنوں کی لسٹ بنا کر دی ہوئی ہے، گھر میں مرچیں نہیں ہے، دال نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، بچوں کو دیکھتا ہے، گندے کپڑے، برا حال بچوں کا، ناک ان کے بے رہے، کپڑے کالے سیاہ، چہرے ان کے اندھلے، گھر میں آتا ہے تو ہر چیز بکھری ہوئی، کہیں بچوں کے کھلونے پڑے ہیں، کہیں روٹی کھا کے وہی برتن چھوڑے ہوئے، اس کو اٹھانا بھی نصیب نہیں ہوا، بستر پہ لیٹنے کے لیے جاتا ہے، جو ہی اپنی چادر پہ ہاتھ لگاتا ہے تو دیکھتا ہے بچوں نے وہاں بیٹھ کر بسکٹ کھائے ہوئے، کیک کھائے ہوئے، اس کا سارا چورا اس کے بیڈ پہ گرا ہوا، نہ سونے کو جی کرتا ہے، نہ بچوں کو پیار کو جی کرتا ہے، نہ بیوی مسکرا کر دیکھتی ہے۔ وہ کہتا میں چوڑ ہی ہے جڑا گھر آ گیا، دفتر ہی پیا رہندا تے چنگا سی، جڑا سکون مینوں باہر ملنا سی او چنگا سی، گھر دے وچ تے انہاں سکون بھی نہیں۔ ابو مسلم خولانی تابعی ہے رحمہ اللہ، ذرا دیکھیے ان کے گھر کا اسلامی ماحول کتنا پیارا ہے۔ یہ اللہ کے ولی جن کی دعائیں بڑی قبول ہوا کرتی تھی، یہ اپنے گھر جب آتے دروازے پر پہنچ کے اللہ اکبر کہتے،
ان کی بیوی اپنے کمرے میں اللہ اکبر کہتی، باہر نکلتی ابو مسلم صحن میں پہنچ کر اللہ اکبر کہتے، بیوی باہر آ کر اللہ اکبر کہتی، ان کے ہاتھ کو چومتی، ماتھے کو چومتی، ان کے ہاتھ میں کوئی سامان ہوتا تو وہ لیتی، ان کے سر پہ کوئی چادر ہوتی اتارتی، ان کو بٹھاتی، ان کے پاؤں سے جوتے اتارتی، ان کو ٹھنڈا پانی پلاتی، بڑی عزت اور احترام اور تکریم بن سور کر اپنے خاوند کا اچھے لباس، اچھے کپڑے، اچھی خوشبوؤں سے استقبال کرتی. بڑی پیاری زندگی، گھر جنت کی مثال بنی ہوئی، بڑی بہترین روٹین. ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک دن میں گھر آیا، میں نے دروازے پر کہا السلام علیکم، مجھے کوئی جواب نہیں ملا. میں نے صحن میں آ کر کہا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں ملا. میں نے کمرے کے دروازے پر آ کر کہا السلام علیکم اللہ اکبر، کوئی جواب نہیں ملا. اندر آ کر دیکھتا ہوں تو بیوی نے نہ کپڑے بدلے ہیں، نہ میرے استقبال کی تیاری کی ہے، اور ناراض ہو کر ایک کونے میں بیٹھی ہے. میں نے کہا بیگم صاحبہ کیا ہوا؟ بڑا اچھا ہمارا گھر کا ایک سسٹم چل رہا تھا، میں گھر میں آتے اللہ اکبر کہتا، تم اللہ اکبر کہتی، باہر آتی، میرے ہاتھ سے سامان لیتی، مجھے دعائیں دیتی، میرا استقبال کرتی، میرے سارے دن کی ڈیوٹی کی تھکاوٹیں، باہر گھومنے پھرنے کی تھکاوٹیں ساری ختم ہو جاتی. آج تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگی ہونا کیا تھا، مجھے پتہ لگا ہے امیر معاویہ مسلمانوں کے خلیفہ، وہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان کے پاس اتنے غلام آتے ہیں، آپ جا کر ہمارے لیے غلام نہیں لا سکتے، ان سے جائیے کہیے وہ ایک غلام دے دیں گے تاکہ وہ غلام میری اور آپ کی خدمت کرے گا. سارے گھر کی کام مجھے کرنے پڑتے ہیں، تھکاوٹیں مجھے ہوتی ہیں، آپ کو ہمارا خیال ہی نہیں ہے. ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ پڑوسن کوئی پھیرا مار گئی ہے. یہ جو ملنے کے لیے آتی ہیں، یہ جو دوستی کے روپ میں، سہیلیوں کے روپ میں، غم خاری کے روپ میں، ارے بہن سعودیہ میں رہ کر بھی گھر میں روٹیاں پکاتی ہو، 1 ریال کی 4 ملتی ہیں باہر سے، تمہارا خامد پتہ نہیں کیا ہے، آٹے کی بوری لا کے گھر میں پھیلا، صبح بھی نہ روٹی پکانی پڑتی ہے، دوپہر کو بھی پکانی پڑتی، رات کو بھی پکانی پڑتی. ارے بازار سے 1 ریال کی 4، خامد کو کہا کرو آج میں نے برتن دھونے ہیں، کھانا بازار سے آئے گا، آج میں نے کپڑے دھونے ہیں، کھانا بازار سے آئے گا. وہ سمجھ گئے کوئی نہ کوئی کان بھر گئی اس کے. اب یہ دعائیں اللہ ان کی بڑی قبول کرتا تھا، اللہ کے بڑی ولی تھے. فوراً ہاتھ اٹھا کر کہتے اے اللہ جس نے میری بیوی کو میرے خلاف بھرا ہے اللہ تو اس کو اندھا کر دے. اور اپنی بیوی کو سمجھاتے ہیں، اس کو دین اسلام کی باتیں بتاتے ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ سناتے ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں بابا چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ چکے ہیں، بابا پانی کی مشکیزہ اٹھا کے کندھے پہ نشان پڑ چکے ہیں، بابا گھر میں جھاڑو دے کے بال خاک آلود ہو جاتے ہیں، آٹا خود پیستی ہوں، روٹی خود پکاتی ہوں، آگ خود جلاتی ہوں، تھک جاتی ہوں، بابا کوئی غلام ہی دے دو. امام الانبیاء اپنی اس بیٹی کے لیے جس کے آنے پر کھڑے ہو جاتے، چادر کو زمین پہ بچھاتے، ماتھے کو چومتے، جس کو قریب کر کے کہا تھا فاطمہ تیری اور میری جدائی کا وقت آنے والا ہے. فاطمہ رو پڑی تھی، پھر قریب کر کے کہا تھا نہ رو بیٹی، خاندان میں سب سے پہلے تو ہی آ کر مجھ سے ملاقات کرے گی. فاطمہ ہنسنے لگ گئی تھی، اتنی محبت کرتے تھے اپنی بیٹی سے. لیکن جب بیٹی کی ساری باتیں سنی، ہمارے ہاں ماں باپ اپنی بچیوں کی غلط تربیت کیسے کرتے ہیں. بیٹیوں کو گھر میں کام کرنا نہیں سکھائیں گے، ان کو میٹرک کروا لیا، ایف اے کروا لیا، بی اے کروا لیا، ایم اے کروا لیا، ماسٹر کروا، ارے بھائی اس کو جتنا مرضی جو مرضی کروا لو، آخر میں اس نے روٹی پکانی ہے، آخر میں اس نے سالن پکانا ہے، آخر میں اس نے خاوند کے جوتوں کو پالش کرنا ہے، خاوند کے کپڑے دھونے ہیں، بچوں کا پیشاب پخانا دھونا ہے، گھر میں جھاڑو دینی ہے، اس کی یہ تربیت کرو. جب یہ کہا جائے کہتے بیٹی فکر نہ کرو، ہم آپ کے ساتھ ایک خادم روانہ کریں گے. وہ روانگی یہ وقت پہ خادم تو روانہ نہیں ہوتا، اشارہ کر دیتے ہیں یہی جو تجھے لے کے جا رہا ہے اسی کو خادم بنانا، سارے کام اسی سے کروانا. اللہ کے نبی اپنی بیٹی کی باتیں سن کر کہتے ہیں آج چودھری ہے، مال زیادہ ہے، جیب بھری ہوئی ہے، بیٹیوں کی تربیت نہیں کرتے، اس غم میں ہم غلام لگا دیں گے، ڈرائیور دے دیں گے، خادم دے دیں گے، خادمائیں دے دیں گے، مائیں آ جائیں گی. ارے بتاؤ محمد کی بیٹی سے بڑھ کے عزت والی کون ہے؟
صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بیٹی، اپنے داماد سے بھی کہتے ہیں، اپنی بیٹی سے بھی کہتے ہیں، تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے کی وجہ سے تمہیں ایک غلام سے زیادہ بہتر ہو تمہارے حق میں. کہا بابا بتائیے. کہا جب خامن کی خدمت کر کے، روٹیاں پکا کے، چکی چلا کے، گندم پیس کے، جھاڑو دے کے، آگ جلا کے، پانی مشکیدہ میں بھر کے لا کے جسم تمہارا ٹوٹ جائے، بستر پہ لیٹنے لگو تو لیٹتے میں 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لینا تمہارے حق میں خادم سے زیادہ بہتر ہے. قربان جائیں ماننے والوں پر بھی. وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالا نہ کرتے تھے. علی فرماتے ہیں جب سے مجھے اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی، ساری زندگی میں کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں آئی جس میں میں نے اس تسبیح کو چھوڑا ہو. ایک رات بھی ایسی نہیں آئی کہ یہ پڑھے بغیر مجھے نیند آ گئی ہو. سائل کہتا ہے حسن و حسین کے بابا، جب تیرا جنگ صفین میں مشغول تھے تم، کیا اس رات کو بھی یہ تسبیح پڑھنا نہیں بھولے؟ کہا اس رات کو بھی نبی کی دی ہوئی تعلیم کو عمل کرنا نہیں بھولا، اس رات بھی یہ پڑھ کر سویا. جب نبی کی بیٹی اپنے خامن کے لیے اتنا کچھ کرتی ہے، آپ کی اور میری بیٹی کا کیا مقام ہے نبی کی بیٹی کے مقابلے پہ کہ ہم اس کو خامن کی عزت، خامن کی خدمت، گھروں کی حفاظت، گھروں کے معاملات کی تربیت نہ دیں. ان کی ابو مسلم خولانی کی دعا نکلتی ہے، وہ جڑی پڑوسن سے نا غم خار، مینوں تیرا بڑا دکھ ہے، تینوں ویکھ کے میں بڑی سڑ دی ہاں بیچاری، ہجے چھوٹی جی عمر دی ہے تو مولوی نے ہجے تینوں بچے جلا چھڑیا ہے، ہر سال بچہ، اس سال بھی بچہ، بچے دو ہی اچھے بس ان کو باقی بند کرا دے، اور نہیں چنگے ہوندے، دو ہی ٹھیک نے. ان کی زبان سے بددعا نکلی. وہ پڑوسن اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی اندھی ہو گئی، سمجھ گئی کہ ابو مسلم خولانی نے میرے حق میں بددعا کر دی. دوڑتی ہوئی واپس آئی، ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ سے معافی مانگی، اپنا قصور معاف کروایا اور کہا آج تو بعد میں کسی نے پوٹھی پٹی نہیں پڑھاواں گی، تو دعا کر دے میری اکھاں واپس آ جائیں، میری یہ آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. آج کے بعد میں کسی عورت کو اس کے خامن کے خلاف نہیں بھڑکاؤں گی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیوی کو اس کے خامن کے خلاف بھڑکائے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے. یہ ایک مسلمان عورت کا اپنے خامن کے ساتھ طریقہ ہے کہ جب وہ خامن گھر میں آئے اس کا استقبال کرے، اس کے لیے تیار ہو، اس کا ہاتھ سے سامان لے، اس کے پاؤں سے جوتے کھول کے اتارے. سوچئے جب بیوی خامن کے قدموں میں بیٹھ کے اس کے جوتے کھول رہی ہو، پتھر سے پتھر دل خامن بھی ہوگا تو اس کے دل میں بیوی کی محبت جوش مارے گی یا نہیں مارے گی؟ وہ اس کے ہاتھ سے سامان لے رہی ہو، اس کو دعائیں دے رہی ہو، اس کا استقبال کر رہی ہو، اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور اگر وہ کہے جی میں امیدی میں برابر ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر چلنا ہے، عورت اور مرد کو برابر پیدا کیا گیا ہے. بہت سے لوگ دلائل دیتے ہیں کہ عورت مرد بالکل برابر ہے، عورت ڈرائیونگ کرے گی، مرد ڈرائیونگ کرتا ہے. ہم ڈرتے ہیں کہیں کل کو یہ کہنے والے یہ نہ کہہ دے مولوی جمعہ کیوں پڑھاتے ہیں، بی بی بھی جمعہ پڑھائے گی. یہ ہر معاملے کے اندر عورت مرد کے کندھے سے کندھا ملاتے ہیں. ارے اللہ نے عورتوں کو خاص کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، مردوں کو خاص کاموں کے لیے پیدا کیا. عورت کی جسمانی ساخت اور تقاضا کرتی ہے، مرد کی جسمانی ساخت اور تقاضا کرتی ہے. اس کے لیے اور میدان ہے، اس کے لیے اور میدان ہے. اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر سے روانہ کرتے ہوئے ان کو تعلیم دو کہ بیٹی اپنے خامند کو اپنا بنانے کے لیے جادوگروں کے چکر نہیں لگانے، تعویذ فروشوں کے دروں پر نہیں جانا، عاملوں نجومیوں کے ہاتھوں میں مال اور عزت کے سودے نہیں کرنے. اللہ نے تجھے ایسا حلال جادو عطا کیا ہے، اگر تو اس جادو کو استعمال کرے گی تو وہ خامن تیرا خادم بن جائے گا. اور حقیقت میں عقل مند عورتیں، سمجھدار عورتیں اپنے شوہروں کو اسی طرح اپنا بناتی ہیں، ان کی خدمت کر کے، ان کے سامنے جھک کے، ان کی ہاں میں ہاں ملا کے. ہمیں یاد ہے ایک بڑی عظیم عورت کا قصہ ہے. ان کے گھر کے اندر اس کا جیٹھ، اس کا دیور اپنی بیویوں کو مارا کرتا تھا، اور یہ اس کا خامد اس کو انگلی بھی نہیں لگاتا تھا.
دورانی جیٹھانی نے بیٹھ کے پلاننگ کی کہ ہمارا تو اس کے سامنے روز ڈنڈا سوٹا ہوتا ہے, اس کو اس کا خامد کبھی کچھ نہیں کہتا, آج اس کا خامد آ جائے صحیح, اس کو ایسے چکر میں ڈالیں گے کہ اس کی پٹائی بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. وہ شریف عورت دروازے کے پیچھے کھڑی سن رہی تھی, ڈر گئی. خامد آیا, ڈیوٹی ختم کر کے اس نے بھاگ کے دروازہ کھولا, کہنے لگی کہ بات سنیے, میری بڑی عزت ہے, آپ نے آج تک مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, مجھے مارا نہیں, آج میری دورانی جیٹھانیوں ننندوں نے بیٹھ کر یہ پلاننگ کی ہے کہ آپ کو غصہ دلوا کے میری پٹائی کروائیں گی, تو اللہ کے لیے میری عزت کا خیال کرنا. خامد نے کہا ایک بات میں تجھے کہتا ہوں, اس پہ عمل کرنا, تیری پٹائی نہیں ہوگی. کہا کیا؟ کہا وہ مجھے جو بھی کہے اور میں تجھے جو کہوں فوراً کر دینا. میں تجھے کہوں نا چھت پہ چڑھ کے چھلانگ مار دے, چھلانگ نہ بھی مارے تو ایک دفعہ چڑھ کے جھک جانا, جو میں کہوں کرتے رہنا. کہا ٹھیک. جب وہ گھر آگے بیٹھے, ننند بھی شروع ہو گئی, دورانی جیٹھانی بھی شروع. یہ جو ہے آپ کو کچھ سمجھتی نہیں ہے, یہ آپ کی بات مانتی نہیں ہے. نے کہا اچھا ادھر آؤ, وہ بھاگ کے آئی. پانی لے کر آؤ, وہ بھاگ کے جا کر لے کر آئی. جوتے لاؤ, وہ بھاگ کے لے آئی. کوٹھے پہ چڑھ جاؤ, وہ سیڑھیاں چڑھتی بھی گئی. 5-10 دفعہ اس نے بھگایا دوڑایا, جو وہ کہے ادھر زبان سے نکلے ادھر وہ عورت پوری کر دے. جب یہ ساری تھک ہار کے بیٹھ گئی تو وہ کہنے لگا اللہ کی بندیوں ذرا یہ بتاؤ, میری زبان سے جملہ نکلتا ہے اور میری بیوی پوری کر دیتی ہے, میں ماروں کس لیے, میں ہاتھ کس لیے اٹھاؤں؟ جس گھر کے اندر عورت اپنے آپ کو خامند کی خادمہ سمجھ لے کہ جو میرے خامند نے کہنا ہے میں نے اس پر عمل کرنا ہے, بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو, ایسے گھر میں سکون رہا کرتا ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خامند کو عورت کے لیے جنت کہا ہے یا جہنم کہا؟ عورت کے لیے اس کا خامند, اس کا مرد یا اس کی جنت ہے یا اس کی جہنم ہے. اگر اس کے حکموں کی تابع داری کرتی ہے یہ اس کی جنت ہے, اور اگر یہ اس کی مخالفت کرتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا خامند اس سے راضی ہو, یہ سیدھی اللہ کی جنت میں داخل ہوگی. اے مسلمان بیوی, اس کے برعکس یہ نہ ہو کہ انسان اپنے گھر میں آئے, اس کو گھر کچرے کا ڈھیر نظر آئے, گندگی, بدبو, بچے گندے, گھر کا حالات گندے, سیٹی خراب, بیڈ روم گندا, نہ سونے کے لیے آرام کی جگہ ہے, نہ بچوں کا شور و غل وہ تھمتا ہوا نظر نہیں آتا. اگر ایسا ماحول ہو تو پھر خامند کا گھروں میں دل نہیں لگا کرتا, بلکہ وہ اپنے گھر سے باہر. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا عورتوں کی اکثر شکایت یہی رہتی ہے, اجی جو میرا خامند ہے وہ تو گھر میں آتا ہی نہیں ہے, وہ دوستوں میں رہتا ہے, وہ باہر رہتا ہے. اللہ نے تجھے حلال جادو کے وہ طریقے دیے ہیں, تو اس کو استعمال کیوں نہیں کرتی؟ تیرا خامند گھر میں آئے, اس کا استقبال کرو, بہترین کپڑے پہن کے, بہترین زیور پہن کے, ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے پہن کے, مختلف انداز سے اپنے خامند کو اپنا بنانے کی طرف, اپنی طرف راغب کرو گی. یہ خامند ایک لمحہ بھی گھر سے باہر ضائع نہیں کرے گا. اور جب اس کو گھر میں سکون نہیں, جب اس کو گھر میں نہ وقت پہ کھانا ملتا ہے, نہ اس کو کپڑے استری کیے ہوئے ملتے ہیں, اس کو ہر چیز باہر سے کروانی پڑتی ہے, وہ کہتا ہے جب ہر کام باہروں کروانا تو ٹائم بھی پھر ہوتے ہی لاؤں, اس لیے وہ گھر کا رخ نہیں کرتا. شوہر کی محبت حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے, عورت اپنے خامند کے لیے زیب و زینت کرے, مہندی لگائے, شوہر کے لیے بنے سورے, اپنے آپ کو دلہے کے سامنے خوبصورت انداز میں پیش کرے. دلہے کے سامنے کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ یہ شادی کے چند مہینے کی بات ہے, یہ شادی کے چند مہینے کی بات ہے. جس عورت نے اپنے خامند کو اپنا بنانا ہوتا ہے وہ سدا دلہن ہی ہوتی ہے. جو عورت اپنے آپ کو اپنے گھر میں سکون کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے وہ سدا دلہن ہی ہوتی ہے, اس کا خامند سدا دلہا ہی ہوتا ہے. جب اس کو اس انداز میں ڈیل کرتی ہے تو گھروں میں سکون ہوتا ہے. اس سے پیاری باتیں کرے, اس کا دل موئے, اس کے ساتھ اچھی اچھی گفتگو کرے. اگر اس کا ہنسنے کا موڈ ہے تو ہنسی مذاق کی باتیں کرے. اگر اس کو غصہ آ رہا ہے, اکثر عورتوں کو دیکھا ہوگا خامند کو جتنا غصہ آئے گا عورت اتنا خوش ہوگی. چنگا پامپڑ بننے نے کسی پاسوں آج خوب لڑکے آیا ہے, وہ غصے میں بیٹھا ہی اس کو اور ہنس رہی ہے تاکہ اس کا سوئی جو ہے پاڑے والی وہ اور اوپر چڑھتی جائے. جب خامند غصے میں ہے بیوی ہنسے گی تو غصہ زیادہ ہوگا ہی نہیں. خامند کا ہنسی موڈ ہے, ہنسی مذاق کا ارادہ ہے, اور وہ بیوی اب اسے بات کا جواب نہیں دیتی. وہ کوئی شعر پڑھتا ہے اس کا جواب, وہ اچھا جملہ کہتا ہے اس کا جواب نہیں, وہ میٹھی بات کرتا ہے اس کا جواب نہیں, اس کا منہ گوبھی کے پھول کی طرح پھولا ہوا ہے,
تو کیا خیال ہے یہ خامد کے دل میں عزت کا ذریعہ بنے گا؟ یہ خامد کے دل میں سکون کا ذریعہ بنے گا؟ محمود غزنوی رحمہ اللہ، ان کا ایک غلام ایاز تھا. باقی جتنے وزیر تھے ایاز سے بڑا حسد کرتے تھے کہ بادشاہ اس کا بڑا خیال کرتا ہے. بادشاہ ان کو ٹالتا رہتا. ایک دن کہنے لگا اچھا آؤ میں آج تمہیں نتیجہ نکال کے بتاتا ہوں میں ایاز سے اتنی محبت کیوں کرتا ہوں. بادشاہ نے ایک بڑا قیمتی موتی منگوایا، اپنے سارے وزیروں کو بٹھا لیا اور وہ موتی پہلے کے ہاتھ میں دیا، ہتھوڑی دی کہ اس موتی کو توڑ دو. اب وہ موتی لاکھوں روپے کا موتی تھا ایک. تو کہنے کے بادشاہ سلامت ہے، یہ موتی تو بہت قیمتی ہے، اگر ہم نے توڑ دیا تو ضائع ہو جائے گا. کہا چلو اگلے کو دے دو. اس کو دیا. وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو یہ موتی بہت قیمتی ہے، بڑا نقصان ہوگا، اس کو نہ توڑوائیے. ساروں کو دے دیا، کسی نے نہیں توڑا. سب یہی بہانے کرتے. جب اس غلام ایاز کے پاس وہ موتی آیا، اس نے کہا اس کو توڑ دو. اس نے کہا ابھی توڑتا ہوں بادشاہ سلام. موتی رکھا، ہتھوڑی ماری اور توڑ دی. اب جتنے وزیر سے کہتے ہیں نکٹھو غلام، بے وقوف، پاگل، لاکھوں روپے کو تو نے برباد کر دیے، اس موتی کو توڑ دیا، کیوں توڑا؟ تو بڑی پیاری جواب میں اس نے بات کہی کہ تمہارے لیے موتی لاکھوں روپے کا ہے، میرے لیے بادشاہ کا جملہ لاکھوں روپے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. تمہیں موتی قیمتی ہے اور مجھے اپنا بادشاہ، اپنے مالک کی بات ماننا زیادہ قیمتی. بیوی عزت تبھی پاتی ہے جو خاوند کہتا جائے یہ اس کے سامنے سر جھکاتی جائے. کتنی بھی قیمتی بات ہو، سب سے قیمتی بات یہ ہے کہ بیوی اپنے خاوند کے سامنے جھک جائے، اپنے خاوند کا خیال رکھے، اس کی ہاں میں ہاں ملائے، اس کے لیے تیار ہو، اس کا استقبال اچھے طریقے سے کرے. جب اس طرح کرے گی، آپ دیکھ لیجئے شادی کے پہلے ایام، شادی کے 2 4 3 مہینے وہ میاں بیوی کے بڑے اچھے گزرتے ہیں. کیوں؟ ان 3 4 مہینے 6 مہینوں میں بیوی اپنے خاوند کا بہت خیال رکھتی ہے، اس کے لیے تیار ہوتی ہے، اس کا وقت پہ استقبال کرتی ہے، اس کے لیے کھانا وقت پہ لاتی ہے، اس کے لیے بہترین بالوں کے ڈیزائن بہترین بناتی ہے، خوشبوئیں بڑی اچھی لگاتی ہے. اور جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے وہ اس طرح سارے کام چھوڑ دیتی ہے. خاوند آتا ہے، اس کے قریب جاتی ہے، ابھی ہاتھوں سے لہسن کاٹ کے آئی ہے، ادرک کاٹ کے آئی ہے، پیاز کاٹ کے آئی ہے، جسم سے ادرک پیاز کی بو نکل رہی، پسینے کی بو ہے، گندے پرانے میلے کپڑے ہیں. اس نے خاوند کو بھلا دیا. جب عورت اس طرح خاوند کو بھلا دیتی ہے، خاوند اس بیوی کو بھلا دیتا ہے، وہ اپنا وقت باہر گزارتا ہے. اگر عورت اسی طریقے سے اپنے خاوند کا استقبال کرتی رہے، اس کی طرف اسی توجہ اور پیار کے ساتھ اپنا تعلق بڑھاتی رہے، تو خاوند بھی اپنا تعلق ایسی بیوی کے ساتھ بڑھاتا رہتا ہے. عورتوں کو جو پیدا کیا گیا ہے بچپن سے ہی ان کو زیب و زینت بڑی پسند ہے، بچپن سے ہی ان کو آرام، آسائش، زیور، تیار ہونا، یہ بچپن سے ہی ان کو پسند ہے. حضرت سلمان فارسی اپنے اسلامی بھائی ابو درداء کے گھر جاتے ہیں. ذرا سنیے 2 صحابیوں کا قصہ. اس کی بیوی کو دیکھتے ہیں، وہ پرانے کپڑے، برے حال، سر میں تیل نہیں، میلے بال، میلا جسم، میلے کپڑے، بالکل عام کنڈیشن میں بیٹھی ہوئی. جواب میں کہتے ہیں کہ اے میری بہن، تمہارا خاوند کہاں ہے؟ تمہیں کیا ہوا؟ اتنے سادہ کپڑے، اس کے لیے کچھ تیاری نہیں کرتی، کیا وجہ ہے؟ جواب میں کہتی ہے کہ تمہارے بھائی کو دنیا کی کسی چیز سے رغبت نہیں ہے، دنیا کی کسی چیز سے رغبت نہیں ہے، اس کو عورتوں سے بھی کوئی رغبت نہیں ہے، وہ میری طرف توجہ ہی نہیں کرتا ہے، رغبت ہی نہیں کرتا ہے، تو میں بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتی ہوں. تو یہ حضرت سلمان ابو درداء کو کہتے ہیں تجھ پہ اللہ نے تیری بیوی کا حق رکھا ہے. یہ عبادت بھی اللہ کو پسند نہیں کہ انسان بیوی کو بلا دے، بچوں کو بلا دے، گھر والوں کو بلا دے، 3 دن کے لیے، پھر 40 دن کے لیے، پھر 4 مہینے کے لیے، پھر سال کے لیے، پھر ساری عمر کے لیے. یہ پچھلے ٹھیکے پہ دے گا کسی نے. یہاں سے چھٹی جاتے ہوئے سوال لکھتے ہیں مولانا صاحب ہم 3 سال کے بعد چھٹی جا رہے ہیں، لیکن ہمارا پروگرام ہے ایئرپورٹ سے ہی پہلے رائمنڈ جائیں گے، چلا لگائیں گے، پھر کہیں اور جائیں گے. تجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ عمر ابن خطاب نے قانون جاری کیا، جو انسان میدان جہاد میں ہو، بارڈر پہ ہو، کافروں سے جنگ کر رہا ہو، 4 مہینے کے بعد اسے بھی اپنی بیوی کے پاس آنا ضروری ہے. 4 مہینے کے بعد بیوی کے پاس آنا ضروری ہے. یہاں 4 سال کے بعد جاتا ہے تو
تشکیل اس گاؤں میں ہو بھی جائے, پتہ نہیں کیسا عجیب دین ہے, اس گاؤں میں تشکیل ہو بھی گئی, یہ گھر ہے, گھر کے ساتھ مسجد ہے, رات کو مسجد میں سونا ہے, اپنی بیوی کے پاس جا کر نہیں سونا. کیوں؟ حضرت صاحب نے منع کیا ہے. یہ اللہ کا دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم گھر سے باہر نکلتے ہو, کسی عورت کو دیکھتے ہو, تمہیں اچھی لگتی ہے, فوراً اپنے گھر کو لوٹ جاؤ, اپنی بیوی سے اپنی خواہش پورا کرو, جو اس کے ساتھ ہے وہی تمہاری بیوی کے ساتھ. نبی تو یہ تعلیم دے رہے, اور یہاں 4 مہینے, سال والے اپنے گاؤں کی مسجد میں تشکیل ہونے کے باوجود اپنی بیوی کو سلام کرنے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں. حضرت نے منع کیا ہے, یہ شیطان ہے, اس سے انسان کا دل دور ہوتا ہے. یہ تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں. حضرت سلمان کی اس بات کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو اللہ کے نبی نے ابو درداء کو یہی کہا, سلمان نے سچ کہا ہے, تجھ پہ تیری بیوی کا حق ہے. صحیح بخاری میں ہے, ام خالد فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دھاری دار کالا کپڑا, بڑی خوبصورت سی چادر تحفے میں ملی. آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ ہدیے میں کس کو دوں؟ صحابہ خاموش رہے کہ آپ ہی اپنا بہتر فیصلہ فرمائیے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ام خالد کو لے کر آؤ, ام خالد کو لے کر آؤ. یہ بھی چھوٹی سی بچی تھی, اللہ کے نبی کے پاس لائے گی. آپ نے اسے گودی میں لے لیا اور اپنے دستے مبارک سے اس کے اوپر چادر اڑا دی. چادر بڑی اچھی لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی سے اس کا دل بہلا رہے ہیں کہ تو بہت پیاری لگ رہی ہے, یہ چادر بڑی خوبصورت ہے, تو اس چادر کے اندر بہت پیاری لگتی ہے, اس چادر کو پہنو, زیب و زینت اختیار کرو. مراد کیا کہ عورتوں کے لیے زیب و زینت شریعت کا تقاضا ہے. بچیوں کو اچھے کپڑے پہنانا, بیویوں کو اچھے کپڑے پہنانا, اچھا لباس لانا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. مولوی صاحب نے کہا بیویوں کو اچھے کپڑے پہنانے چاہیے, صبح کو اپنی بیویوں کو 500 ریال دے کے پانڈا مارکیٹ میں بھیڑ بکری کی طرح چھوڑ دو, جا جڑا پسند آندے لایا. اور وہ بھی آ کر کہتی ہے مولوی کے پلے پڑی ہوں, اس کو تو شاپنگ کرنی نہیں آتی ہے, سارے کپڑے مجھے ہی خریدنے آتے ہیں. اپنی بیویوں کو بازار میں بھیجنے والوں, بغیر محرم کے عورتوں کو مردوں کے رش میں چھوڑ دینے والوں, اگر تمہارے اندر غیرت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لو. جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے, اور جب عورت نے جانا ہی کپڑے والی دکان پر ہے, جس نے کپڑا کھینچ کے اس کو بینچ کے پیچھے بٹھا کر خود اس سے ڈیلنگ کرنی ہے, اس نے کہنا سوٹ کتنے کا؟ جی 500 روپے کا. ہاں پہلے تو میں آپ سے 400 کا لے گئی تھی, جی اب تھوڑی سی مہنگا, چلو آپ بڑے عرصے بعد آئی ہیں, آپ 450 کا لے جائیں. یہ گھر میں آتی ہے بڑے غصے سے, آپ 650 کا لائے تھے, میں 450 کا لائی. شاپنگ کرنی آتی ہے آپ کو. یہ نہیں سوچتا کہ یہ 200 روپے کی ڈسکاؤنٹ کروانے والی اپنا ننگا چہرہ کر کے اس بے غیرت کو دکھاتی ہے, اس سے لوچ میں باتیں کرتی ہے, آواز نرم کر کے باتیں کرتی ہے, غیرت کا جنازہ نکالتی ہے. ایسی بے غیرتی میں 200 کی اگر 2000 بھی بچ جائیں, غیرت مند مسلمان برداشت نہیں کیا کرتا. عورتوں کو خود لباس لا کر دو, ان کو خود اچھی چیزیں لا کر دو, یا کم از کم اپنے ساتھ ان کو لے کر جاؤ اگر کہیں بہت مجبوری ہے. وگرنہ یہ بازار شیطان کی جگہیں ہیں جہاں پر شیطان بہت جلدی وار کرتا ہے, اور مسلمان بچیوں کی عزتوں پر کبھی لوگ جملے کستے ہیں, کبھی اشارے کرتے ہیں, اور جہاں انارکلی کا بازار ہو, مڈ بھیڑ کندھے سے کندھا ٹکراتا ہو, وہاں دست درازی بھی ہوتی ہے. اور مسلمان مرد کو, مسلمان خامن کو, مسلمان باپ کو, مسلمان بھائی کو, مسلمان شوہر کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی میری بیوی باہر نکلی ہے, کہاں کہاں گئی ہے. یہ کام اس کے کام نہیں ہے. وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنْ, اس کو گھر میں رہنے کا پابند کیا گیا ہے. مجبوری کی حالت میں گھر سے نکلنا ہے, بازار کی ساری شاپنگ کرنا, بازار سے سامان خرید کے لا کے دینا, یہ مرد کی ذمہ داری ہے. گھر میں بچوں کی تربیت کرنا, خاوند کی عزت, اس کے مال, اس کے گھر کی حفاظت کرنا, یہ عورت کا کام ہے. بازار کے کام مرد کے کام ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ سے بہت پیار تھا, اپنی اولاد کی طرح محبت کرتے تھے. عائشہ فرماتی ہے ایک دن اسامہ ہمارے گھر میں گر گئے, چوٹ لگ گئی, خون نکل آیا.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گود میں لیا، اس کا خون صاف کر رہے، اس سے پیار کر رہے، اور محبت میں کہتے ہیں اسامہ اگر تم میری بیٹی ہوتی میں تمہیں زیور پہناتا، اچھے کپڑے پہناتا۔ آپ ان کو تسلی دے رہے، ان کا دل لبھا رہے، پیاری باتیں کر رہے۔ ثابت کیا ہوا کہ لڑکیوں کو، بچیوں کو اچھی تربیت، اچھا لباس، اچھا زیور، ان کی اس نہج پہ تربیت کرنی چاہیے کہ کل کو اس نے کسی اور کے گھر میں جانا ہے، اور جس گھر میں جانا ہے اگر اس کی اسلامی تربیت ہوگی وہ گھر اسلام کا قلعہ بنے گا، اور اگر اس کی تربیت انگریز کے قانون کے مطابق ہوگی، گندے ماحول کے مطابق ہوگی، تو وہ گھر اور اس کی نسل جو آگے چلنی ہے، اس کی گود سے جو نسل نکلنی ہے، وہ ساری نسل بھی برباد ہوگی، وہ ساری اولاد بھی برباد ہوگی، اس پر محمدیت کی چھاپ نہیں ہوگی بلکہ مغرب کی چھاپ ہوگی۔ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اچھے لباس پہن کر خوب تیار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ہمارے گھر میں آئی۔ عائشہ فرماتی ہیں مجھے اور حفصہ کو رضی اللہ تعالی عنہما حضرت سودا پر بڑا رشک آیا۔ ہم نے کہا آج یہ نبی کے لیے بڑی تیار ہو کر آئی ہے، بڑے اچھے کپڑے پہن کر آئی ہے، یہ تو نبی کو اپنی طرف متوجہ کر لے گی، نبی اس کی طرف جھک جائیں گے۔ کہا یہ سوچ کر ہم دونوں نے ایسی شرارت کی، ایسا ڈرایا حضرت سودا کو کہ وہ بھاگ کر ساتھ والے خیمے کے اندر داخل ہوئی، وہاں گر پڑی، ان کے جسم پہ، ان کے کپڑوں پہ مٹی لگ گئی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ ہنسنے لگ گئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ حضرت سودا نے ان دونوں کی طرف اشارہ کر کے کہا انہوں نے مجھے ڈرایا، میں اس خیمے میں داخل ہوئی، گر گئی، میرے کپڑے گندے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا کے پاس آئے، اپنے ہاتھ سے ان کی مٹی کو جھاڑا، ان کے کپڑوں کو جھاڑا اور ان کی دلجوئی کی۔ کیا ثابت ہوا؟ مومنوں کی مائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی کی خوشی کے لیے اچھا لباس پہنتی، زیب و زینت اختیار کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اللہ کے نبی کی یہ بیوی فرماتی ہے میں نے نبی کی خوشی کے لیے اپنے سر میں زرد رنگ کی خوشبو لگائی، وہ خوشبو بہہ کر میرے چہرے پر آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو محبت سے فرمایا تمہارا رنگ عائشہ اب بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ شوہر کے لیے زیب و زینت پر اپنی زوجہ محترمہ کو دعائیں دے رہے ہیں، اس کا حوصلہ بلند کر رہے ہیں، اس کی دلجوئی کر رہے ہیں۔ دونوں حدیثیں آپ نے سن لی، دونوں حدیثوں کا مطلب کیا ہے کہ نبی کی بیوییں نبی کے لیے تیار ہوا کرتی تھی۔ ذرا ان حدیثوں کو لے کر جائیے اپنے اپنے گھر میں۔ ہماری بیگمیں بھی تیار ہوتی ہیں خاوندوں کے لیے ہماری بیگمیں خاوندوں کے لیے تیار ہوتی ہیں یا فنکشن میں جانے کے لیے تیار ہوتی ہیں، کسی پارٹی کو اٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں، کسی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوتی ہیں، شاپنگ کرنے کے لیے اگر بیوی کو آدھا گھنٹے پہلے بتا دو نا کہ تمہاری فلاں نے دعوت کی ہے، فلاں گھر میں فلاں فیملی کی دعوت ہے، چلیں، وہ آدھا گھنٹے جانے کی بجائے لڑائی شروع کر دے گی، آپ نے اتنا لیٹ مجھے بتایا کیوں ہے؟ آدھے گھنٹے میں تو میری تیاری نہیں ہو سکتی، میں کوئی ڈریس چوائس نہیں کر سکتی کون سا پہن کر جاؤں، اس کے میچنگ میں کون سی جیولری ہو، خوشبو میں کون سی، میک اپ کیا ہو، اس لائٹ میک اپ ہو ڈارک میک اپ ہو، میں تیاری نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اتنا تھوڑا ٹائم مجھے کیا، کم از کم 2 گھنٹے تو دیتے۔ ارے یہ زیب و زینت تو خامند کا حق ہے، اور 24 گھنٹے سپاٹ سا پتھر جیسا چہرہ دیکھنے والا خامند جب دعوت پہ نکلتے ہوئے 2 گھنٹے کے بعد اپنے غرفہ سے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس سے ہٹنے والی بیوی کو دیکھتا ہے تو وہ بھی اوپر سے لے کے نیچے تک 4 دفعہ دیکھتا ہے، یہ میرے والی ہے یا کوئی اور آ گئی، چینج تو نہیں ہوگی؟ ایسا منہ متھا میں نے تو اس کا پہلے نہیں دیکھا، میری پھوٹی ہوئی قسمت میں اس کا یہ چہرہ دیکھنا نصیب میں نہیں ہے۔ جب یہ گھر سے باہر نکلتی ہے، جب یہ شادی میں جاتی ہے، جب یہ وہ کہتی ہیں جی اگر خاوند کہے بھی نا آپ میرے لیے تو تیار نہیں ہوتی، کہتے تو روز ہی اتنے پیا ہونا تینوں تیار ہوئے کی بھی کھانا۔ وہاں تو 170 عورتیں آتی ہیں، محلے دار آتی ہیں، باہر کی عورتیں آتی ہیں، خاندان اکٹھا ہوتا ہے۔ اگر وہاں معمولی سا لباس پہن کے جاؤں گی میری انسلٹ ہو جائے گی، میچنگ جیولری نہیں ہوگی میری انسلٹ۔ وہاں میں نے جا کے اچھا لباس، اچھے کپڑے، اچھا لباس، زیب و زینت، میری چودراہٹ، میری ٹانگ اوپر ہو، سب کہے جی ماشاءاللہ ان کے پاس ہر سوٹ کے ساتھ کی جوتی، ہر سوٹ کے ساتھ کی جیولری ان کے پاس۔ خاوند کو نصیب نہیں۔ وہ ایک عورت نے کہا نا اپنے خاوند کو کہ جناب آپ نے میرے 10 سوٹ لے کے دیے ہوئے ہیں اور 10 کے 10 محلے والوں نے دیکھ لیے ہیں،
10 کے 10 میں نے مختلف فنکشنوں میں پہن کے لوگوں کو دکھا دیے. اب کوئی اور سوٹ لے آؤ, وہ کہتا ہے بی بی میری تنخواہ بہت تھوڑی ہے, تو سوٹ میرے سے اور نہ مانگ, محلہ چینج کر لیتے ہیں, کہیں اور چلے جاتے ہیں, وہاں دکھا لینا. یہ سارا بناؤ سنگار, یہ ساری زیب و زینت, یہ ساری دلکشی, یہ ساری تیاریاں دعوتوں میں جانے کے لیے, فنکشن میں جانے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور محمد علیہ السلام کی بیوی حضرت حفصہ, حضرت عائشہ, حضرت سودا اپنے رسول علیہ السلام کے لیے تیار ہوتی, آپ کے لیے خوشبوئیں لگاتی, آپ کے لیے اچھے لباس پہنتی, آپ کے لیے زیب و زینت اختیار کرتی. یہ حلال جادو ہے. اس جادو کے ذریعے اپنے خاوندوں کو اپنی مٹھی میں کیجئے, ان کی اطاعت کیجئے, ان کی ہاں میں ہاں ملائیے, ان کے لیے اچھا لباس پہنیے, ان کے لیے اچھی خوشبوئیں لگائیے. خاوند کے لیے خوشبوئیں نصیب نہیں, اور بازار میں جانے کے لیے پرفیوم کی آدھی بوتل خالی کر دی جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, غور کیجئے. جو عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے, خوشبو لگاتی ہے, اس کی خوشبو نامحرم مردوں کے ناک تک پہنچتی ہے. مومنہ عورت ہے, پاک باز عورت ہے, بڑی پہنچی ہوئی ہے, ولیہ ہے. جو عورت اپنے گھر سے خوشبو لگا کے نکلے, اس کی خوشبو غیر محرم مردوں تک پہنچے. محمد کریم امام الانبیاء فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ, یہ زانی بدکار عورت ہے. یہ زانیہ عورت ہے, یہ بدکار عورت ہے, یہ گندی عورت ہے جو خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے اور غیر مردوں تک اس کی خوشبو پہنچتی. اللہ کے لیے سوچئے, اپنی بیویوں کو شادیوں کے لیے شادی ہال لے جانے والوں, اپنی بیویوں کو فنکشن اٹینڈ کروانے کے لیے ایسی جگہوں پہ لے جانے والوں جہاں کھانا مرد آ کے رکھتے ہیں, جہاں سرونگ بیرے کرتے ہیں. وہ میرے مثال دیتے ہیں, جی مولانا صاحب اتنی سختی تو اچھی نہیں ہوتی, ہم باہر نکلتے ہوئے پرفیوم یوز نہیں کرتے. اچھا, آپ کی بیگم باہر نکلتے ہوئے فیس پاؤڈر لگاتی ہیں یا نہیں, لپسٹک لگاتی ہیں یا نہیں, آئی لائنر مسکارا لگاتی ہیں یا نہیں, آئی شیڈ لگاتی ہیں یا نہیں, ان ساری چیزوں میں خوشبوئیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ان ساری چیزوں میں بھی تو خوشبو ہے. ایک عورت کی خوشبو, بنی اسرائیل کی ایک عورت, چھوٹے قد کی, اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی, درمیان میں خلا نگینہ رکھا ہوا, جب مردوں کے پاس سے گزرتی اپنی اس انگوٹھی کو گھما دیتی, مردوں تک اس کی خوشبو جاتی, وہ گھوم کر اس عورت کی طرف متوجہ ہوتے. اس عورت کو اس دور کے اندر بھی فتنہ عورت کہا گیا. اور آج اللہ رحم فرمائے, پرفیوم, مردانہ پرفیوم, زنانہ پرفیوم, اور یہ زنانہ پرفیوم خاوند کے لیے لگانا نصیب نہیں ہوتا, رات کو اس کے پاس آتے ہوئے تیار ہونا نصیب نہیں ہوتا. وہاں تو وہیں کچن سے گندگی اور بو کے اندر پسینوں میں پرانے کپڑوں میں آ کر اس کے پاس لیٹ جائے گی اور باہر جاتے ہوئے تیاری کرے گی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, ایک بار میں نے اپنے دوپٹے کو زعفران کی خوشبو میں بھگویا اور پھر وہ اس دوپٹے سے خوشبو پھوٹنے لگی, تو میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی. اللہ کے نبی کو بڑی خوشی اور مسرت محسوس ہوئی. نبی کی بیوی تیاری کر کے, خوشبو لگا کے, خوشبوؤں میں نہا کے اپنے نبی علیہ السلام اپنے خاوند, اپنے شوہر کے پاس آیا کرتی تھی, ان کو راضی کرتی تھی. آج خوشبو لگا کے عورت گھر سے باہر نکلتی ہے, پارٹی اٹینڈ کرتی ہے, فنکشن میں جاتی ہے, بازار میں جاتی ہے, بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر جہاں راستے میں سے غیر مرد اس کی خوشبو کو سونگھتے ہیں, پھر یہ تیار ہو کر اپنی شادی کے لیے نکلتی ہے. بخاری و مسلم میں ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں, جب خاوند کی اس طرح عزت کی جائے, خاوند پھر کیا سلوک کرتا ہے سنیے. بخاری و مسلم کی اس روایت کو سامنے رکھیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, ہم ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ تھے, ایک مقام پہ پہنچے جہاں پر ہمارا ہار گم ہو گیا. آپ نے پورے قافلے کو روک دیا کہ پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار تلاش کیا جائے. صحابہ عائشہ کا ہار تلاش کر رہے رضی اللہ تعالی عنہ, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ہار تلاش کر رہے. بالآخر وہ ہار اونٹنی کے نیچے سے ملا. ہار کے تلاش کرتے ہوئے عصر کی نماز کا وقت آ گیا. قافلے کے پاس پانی نہیں ہے, آسمان سے تیمم کی آیات نازل ہو گئی. اللہ کے نبی نے پورے قافلے کو روک کر اپنی بیوی کا ہار تلاش کروایا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, عثمان کی بیوی مہندی لگایا کرتی تھی,
سنگار کیا کرتی تھی، خوشبو لگایا کرتی تھی، پھر انہوں نے اس کا استعمال چھوڑ دیا۔ ایک دن حضرت عائشہ کے پاس آئیں، میں نے پوچھا کیا بات ہے، کیا تمہارے شوہر عثمان موجود نہیں ہے؟ وہ کہتی موجود تو ہے لیکن انہیں مجھ سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو عورتوں کی خواہش نہیں ہے، میں کس لیے زیب و زینت کروں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان، جس پر میرا ایمان ہے کیا تیرا ایمان اس پر نہیں ہے؟ جس پر میرا ایمان ہے کیا تیرا ایمان اس پر نہیں ہے؟ کہا اللہ کے نبی میرا بھی اس پر ایمان ہے۔ تو فرمایا پھر ہمیں نمونہ بناؤ، ہم اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے تیار ہوتی ہیں۔ عورتوں کو اس طرح کنارے پر لگا کر آپ سمجھو کہ 24 گھنٹے میں مصلے پر بیٹھ جاؤ تو یہ عبادت نہیں کہلاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا حق ادا کرتے، بیوی نبی کے لیے تیار ہوتی، نبی روزہ بھی رکھتے، افطار بھی کرتے، تہجد بھی پڑھتے، رات کو اپنی بیویوں کا حق بھی ادا کرتے۔ کریمہ بنت حمام کہتی ہیں میں حرم شریف میں مکہ میں تھی، حضرت عائشہ بھی وہیں تشریف لے کر آئیں، تو سوال کرنے والوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ مہندی کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ مہندی کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہندی بہت زیادہ پسند تھی اور میں اپنے نبی کے لیے زیب و زینت کرتی تھی، میں ان کے لیے مہندی لگاتی تھی۔ اور آج آپ جائیے حرم میں، جس عورت نے عمرے پہ جانا ہو، صبح اس نے عمرے کا سفر کرنا ہے، ساری رات بیٹھ کے مہندی لگائے گی ہاتھ پہ۔ اس کو شرم نہیں آتی کہ جب اس نے احرام کی حالت میں ہونا ہے تو دستانے پہننا اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو یہ مہندی کس کے لیے لگائی گئی؟ یہ ہاتھ چھپانا، دستانے پہننا، ہاتھ چادر میں تو چھپائے جا سکتے ہیں لیکن دستانے نہیں پہنے جا سکتے۔ جب تم سفر پہ نکل رہی ہو تمہیں مہندی کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا خامد گھر پہ ہے، تم ہاتھ پہ مہندی لگاؤ، پاؤں پہ مہندی لگاؤ، اس کے نقش و نگار بناؤ اپنے خامد کے لیے، کیونکہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ اللہ کے نبی کی بیوی آپ کے لیے لگایا کرتی تھی، مگر آج بہت سے ایسے بدنصیب خامد ہیں جن کی بیوییں ان کو زیب و زینت کی حالت میں یا شادیوں پہ نظر آتی ہیں یا کوئی پارٹی ہو وہاں نظر آتی ہے، یا کہیں 4 عورتیں مل بیٹھیں گی تو وہاں نظر آتی ہے، ان کے لیے تیار ہوتی بھی بیوی نظر نہیں آتی۔ جب بیوی خامند کے لیے تیار نہیں ہوتی تو یاد کر لیجئے خامند کے دل کے اندر بھی بیوی کی وہ عزت پیدا نہیں۔ صحابہ سے آثار ملتے ہیں، صحابی جس طرح ان کی بیوییں اپنے خامندوں کے لیے تیار ہوتی تھی، صحابہ اپنی بیویوں کے لیے تیار ہوا کرتے تھے، وہ خوشبو لگاتے۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں خوشبو لگاتے ہیں؟ کہا جس طرح میں چاہتا ہوں میری بیوی میرے پاس آئے تو اس میں سے خوشبو آ رہی ہو، اسی طرح وہ بھی چاہتی ہے کہ جب میں اس کے پاس جاؤں تو میرے جسم میں سے بدبو نہ۔ جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے وہ بھی ایک انسان ہے، اس کو بھی اچھی لگتی ہے۔ جب عورت خامند کی خدمت کرنا اپنا نصب العین بنا لیتی ہے، خدمت کے ذریعے، اس حلال جادو کے ذریعے خامند کو اپنی مٹھی میں کرتی ہے، پھر خامند بھی اس کے لیے اس کی تمناؤں کو، اس کی خواہشات کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ کبھی بازار سے آتے ہوئے پھولوں کے گجرے لے کر آتا ہے، کبھی پھولوں کے ہار لے کر آتا ہے، کبھی اچھی خوشبوئیں لے کر آتا ہے، کبھی اچھا لباس لے کر آتا ہے۔ جب خامند کو یہ پتا ہو یہ سارا کچھ میری بیوی نے میرے لیے کرنا ہے تو وہ بھی محنت کرتا ہے، اور جب اس کو یہ پتا ہو لے آ کے میں دینا دیکھنا کسے اور نے، پیسے میرے لگنے، نظارہ کسے۔ آپ نے دیکھا نہیں موٹر سائیکل پر بیٹھی ہوئی عورتوں کو، موٹر سائیکل پر بیٹھی ہیں، خامند بیچارے کا منہ تو آگے ہے، اس نے تو آگے ہی دیکھنا، اور یہ پیچھے سے نقاب اٹھا کے میک اپ سے سجا ہوا چہرہ دنیا کو زیارت کرواتی بھی جاتی ہے۔ یہ دیوس اور بغیرت عورت ہے جس کی زینت اللہ نے اس کے خامد کے لیے بنائی تھی اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے چلتا ہے۔ آخری بات کہہ کے بات اپنی ختم کرتا ہوں، یاد کر لیجئے لوگ اس کو ترقی یافتہ چیز مانتے ہیں، لوگ اس کو سٹیٹس کو بلند ہونا سمجھتے ہیں کہ میری بیوی میرے ساتھ بن ٹھن کے بے پردہ ہو کے باہر نکلے، دوستوں میں جائے، ہوٹلنگ کرے۔ وہ اس کو اپنے لیے روشن خیالی تصور کرتے ہیں، حقیقت کے اندر یہی بے غیرتی ہے، یہی دیوس پنا ہے کہ انسان اپنی بیوی کو جو اس کے لیے بنی ہے، وہ مجلس میں جاتے ہیں، محفل بنتی ہے، اپنی بیوی کا دوسرے سے تعارف کرواتا ہے، ان سے ملیے یہ ہماری زوجہ محترمہ ہے، اور وہ بے غیرت منہ پھسار کے کہتا تو آنو مل کے بڑی خوشی ہوئی۔ چوڑا تینوں خوشی تے ہونی ہے، پرائے نو ملن دے۔
اور یہ خوشی سمجھتے ہیں، اس میں اپنی روشن خیالی نیا معاشرہ ترقی یافتہ مذہب سمجھتے ہیں کہ ہماری بیوی غیر مرد سے ملے، غیر مرد کی بیوی ہم سے ملے تو بالکل ہم زمانے کے مطابق چل رہے ہیں، اور اگر وہ پردے میں ہو، اگر وہ چھپی ہوئی ہو تو پھر جواب دیتے ہیں یہ پردہ پرانے دور کی باتیں ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک پاؤ گوشت کھلا رکھ دو، کیڑے نہیں پڑیں گے اس میں؟ جی غلط کہوں تو مجھے ٹوک دینا، ایک پاؤ گوشت کھلا رکھ دو، کیڑے پڑیں گے؟ بکرا ساری رات باہر پڑا رہے کھلا گوشت، کیڑے پڑیں گے؟ یہ 50 کلو کی کھلی پھرن رہی ہے، اس کو کیوں نہیں چھپاتے؟ یہ پوری چھپانے کی چیز ہے۔ عورت پردے کا نام ہے، چھپانے والی چیز کا نام ہے۔ میں کئی جگہ پر مثال دیا کرتا ہوں، انسان کے پاس 10 ریال ہو وہ یہاں رکھ لے گا، 50-100 تک بھی یہاں رکھ لے گا، اور اگر 500 ہو تو بٹوے میں ڈالے گا، 5000 ہو تو پاکستانی انڈین ہوگا تو شلوار میں اس نے جیب لگائی دی وہاں رکھے گا، چلتے ہوئے بار بار ہاتھ لگائے گا، گرتے نہیں گئے۔ اور اگر 10,000 ہو تو بینک کے منت لے کر کے اکاؤنٹ کھلوائے گا کہ یہ میرے 10,000 ہیں جی، بڑے 2 سالوں کے بعد یہ 10,000 اکٹھے ہوئے ہیں، ذرا بینک میں رکھ لیں۔ یہ 10,000 کے لیے اتنی سیکورٹی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کائنات کی سب سے پیاری چیز، پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین چیز نیک بیوی ہے، پیاری بیوی ہے۔ یہ بیوی کائنات کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، اس قیمتی چیز کو بے پردہ لے کر نہ پھرو، اس کو سنبھال کر رکھو۔ اللہ نے توفیق دی تو اگلے مزید درسوں کے اندر حلال جادو کے اور طریقے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔